الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم حدیث 17 اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ کریں گے۔ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس ذات نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ آج ہم 17 حدیث تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ بھی آئے گا، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ آج کی حدیث 17 ہے اسلام میں تمام امور میں بھلائی اور احسان کا حکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم أهدني وسددني اللهم أهدني واهدني به اللهم أهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين۔ حدیث کو ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه المسلم۔ عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ المسلم۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اسے امام مسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ کام کرنے کا سلیقہ کیا لیں، تمام امور میں احسان اور بھلائی کا حکم دینے، یہ ٹائٹل آپ لکھ لیں، کچھ بھی دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، ابی یعلا جو کہ کنیت ہے صحابی ایک کی، ان کا نام کیا ہے؟ شداد بن اوس رضی اللہ ان سے راضی ہو جائیں، انہوں نے حدیث ہم تک یہ پہنچائی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کاتبہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے الاحسان احسان کو، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے یا لکھ دیا ہے ہر چیز پر۔ فَإِذَا پھر جب قتلتم تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا تو اچھی طرح کرو۔ مطلب کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قتل کو جو ہے منع فرما رہے ہیں، یہاں پہ اگر کسی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کیا کرنا ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو قتل کرنا ہے۔ القتلۃ قتل، و اور اذا جب ذبحتم ذبح کرو تم، فاحسنوا تو پس اچھے طریقے سے کرو، الذبیحہ ذبیحہ، ولیحد اور چاہیے کہ تیز کر لے، احدکم تم میں سے ہر ایک، شفرتہ اپنی چھری، ولیرح اور چاہیے کہ راحت پہنچائے یا آرام پہنچائے یا سکون پہنچائے، ذبیحتہ اپنے ذبیحہ کو، کہ جس کو وہ ذبح کرنے جا رہا ہے اس کو آرام پہنچائے، اس کو سکون پہنچائے، اس کو آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے ذبح کرے۔ شرح الفاظ کیا ہے؟ کاتبہ واجب اور فرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ الاحسان یہ کہ احسن سے ہے، مصدر ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اچھا کام وہی ہے جسے شریعت اچھا کہے، جس کو میں اچھا سمجھتی ہوں وہ اچھا نہیں ہے، جس کو شریعت کہے۔ خلاف شرع کوئی بھی اچھا کام ہو وہ اچھا نہیں ہوگا جس کو کہ شریعت اچھا نہ کہے۔ القتلۃ قاف کے نیچے زیر، قتل کرنے کی حالت اور کیفیت کو کہا جاتا ہے، قتل کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی کہ قتل کرنے کا عمدہ اور بہترین طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا آلہ بھی تیز ہو، جس چیز سے وہ کر رہا ہے وہ بھی تیز ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو وہ سزا تکلیف کے باعث نہ دی جائے۔ شفرت بڑی ساری چھری ہے اس کو کہتے ہیں، یا چھری کی دھار کو کہتے ہیں۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ یہ کہ ذبح کو راحت پہنچانا، جو بکری ہے یا کوئی حلال جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو اذیت نہ دینا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائمی اور ابدی اصول ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حدیث میں اصولی بات یہی بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرے، جو بھی بات کرے، اس کو بخوبی اور بہتری سے سلیقے کے ساتھ اور ایسا طریقہ، ایسا سلیقہ، ایسا اسلوب اختیار کرے کہ جو دیکھنے کو بھلا لگے، اس کا اثر دوسروں پر بہت اچھا ہو اور بہتر طریقے سے کرے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان کہتے کس کو ہیں؟ کس چیز میں حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو اچھے اور عمدہ طریقے سے کرنا۔ احسان کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ نیکی، حسن سلوک، نرمی، کسی کام کو سلیقے اور مہارت سے انجام دینا، کسی کام کو انجام دیتے وقت اس میں خوب حسن اور عمدگی پیدا کرنا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کی مختلف مفہوم ہے جو ہمارے سامنے مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ احسان کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم اور حدیث سے ہمیں اس حکم کی افادیت، اس حکم کے بارے میں
اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل میں آتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ تو بھی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر احسان کرتا ہے، کہ تو نے بھی ویسا ہی احسان کرنا ہے جیسا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ احسان کرے۔ پھر اس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی میں احسان کا دخل ہے۔ یہ ہدایت زندگی کے تمام معاملات اور تمام امور سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو، چاہے وہ معاملہ بڑا ہو، اس کا انفرادی زندگی سے بھی واسطہ ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ ان سب معاملات میں احسان، اچھے اسلوب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پھر انسان کا واسطہ کسی انسان سے ہو یا کسی جانور سے ہو، کسی پتھر سے ہو، لکڑی سے ہو، کسی بے جان چیز سے ہو، اس میں اس کو کرنے میں یا اس کام کے کرنے میں سلیقے کو، طریقے کو مد نظر رکھا جائے، اور خاص طور پر وہ معاملہ جو تکلیف دہ ہیں، جیسے کسی انسان کا قتل کرنا، کسی کا ذبح کرنا، جس کا ذکر اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ بھی عمدہ طریقے سے کیا جائے، کیونکہ ایک بے جان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلیقہ رکھنا، اچھا طریقہ اس کو مد نظر رکھنا، دوسری طرف جاندار کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے گا، کسی کو ذبح کیا جائے گا، وہ بھی عمدہ طریقے سے کیا جائے گا، وہ بھی خوش اسلوبی اور سلیقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ایسا کوئی لگا بندہ قاعدہ تو نہیں ہے جو کہ ہمیں کہا گیا کہ اسی کو مد نظر رکھا جانا ہے۔ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان سے سبق لو اور اپنے ذوق کو، اپنی شوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق اپنی بصیرت، رائے اور ذوق سے مزین کر کے اس چیز کو انجام دو، دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف مت دو۔ دیکھیں، ہم بہت سے کام کرتے ہیں، کچھ آسان کام ہوتے ہیں، کچھ مشکل ہوتے ہیں، کچھ صرف اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا کام بس یہ نہیں ہے کہ کر لیں، بلکہ ان کاموں کو احسن طریقے سے کریں، اور ظاہر ہے جب ہم کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، اس کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ صرف جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اسکیلفل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں گاڑی کیسے چلا رہی ہوں، اس کی لک آفٹر کیسے کر رہی ہوں، کیا اس کے اندر آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے بندہ کتنا صاف ستھرا ہے، اس کا طریقہ سلیقہ، گاڑی میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں یا صاف ستھری پڑی ہوئی ہیں، گاڑی صاف ستھری ہے یا نہیں۔ باہر سے گزر رہے ہیں کسی کے گارڈن کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ کسی کے باہر واشنگ لائن پہ کپڑے بچھائے ہوئے ہوں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ کسی کے کپڑوں کے پہننے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ کسی کے بولنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سڑک پہ جا رہی ہیں، کوئی انسان واک کرتا ہوا آ رہا ہے نا تو آپ کو اس کے طریقے اور سلیقے کا پتہ چل جائے گا کہ کون سا رویہ ہے۔ ایک بڑی آرام سے پیار سے زمین پہ چل رہا ہے اور ایک تھپ تھپ کی آواز آ رہی ہے، یہ آپ کو بتا دے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندے کے ڈور کو بند کرنے کا انداز اور کھولنے کا انداز آپ کو بتا دیتا ہے۔ ایک بندے کا باتھ روم میں جانے کا انداز، ٹاپ کو کھولنے، لوٹے میں پانی ڈالنے کا انداز آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ ہم سارے بگڑے ہوئے، ہمیں ان چیزوں میں کیوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بات کریں، کیونکہ میں نے یہ نوٹ کی ہیں، لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں، یہ نہیں کہ نہیں۔ بچیوں کو طریقہ ہونا چاہیے، کچن میں کام کر رہے ہیں، دوسرے بندے ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ کچن میں کام کیا ہو رہا ہے، برتن دھوئے جا رہے ہیں تو ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ برتن دھوئے جا رہے ہیں اس گھر میں۔ اور کئی ایسے ہو سکتا ہے میاں آرام کر رہے ہیں، بچے آرام کر رہے ہیں، ان کا ایگزام کا ٹائم پیریڈ ہے اور آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، پھر وہ احسان کا لیول تو نہ ہوا۔ کیسے کر رہے ہیں، سڑک پہ واک کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں، مڈل میں کر رہی ہیں، سائڈ پہ کر رہی ہیں، گھر پر کام کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں،
چیزوں کو ادھر ادھر بکھیرا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، سلیقے اور طریقے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. کوکنگ کر رہی ہیں تو تب آپ کو نہیں پتہ، کپڑوں کو طے کر کے رکھ رہی ہیں تب وہ سلیقے اور طریقے سے نہیں کیے ہوئے، برتن دھو رہی ہیں اس میں طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے. کچھ بھی آپ کر رہی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں، زندگی کا کوئی بھی کام آپ کی زندگی میں جو آپ کر رہے ہیں، بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لیکن ان میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اچھائی کو، حسن کو، سلیقے کو مد نظر رکھا جائے. اس کا مطلوب کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس چیز کا استعمال درست طریقے سے کیا جائے، پھر دوسروں کو اس چیز سے تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، قتل کا اور ذبیحے کا، کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب کسی جاندار کو قتل کیا جاتا ہے نا تو وہ حلال نہیں ہوتا، اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اس طریقے پر وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، جن کا کھانا ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کن جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر شیر ہے، آبادی میں آ گیا ہے، دوسروں کو اس سے خطرہ ہے، لوگوں کو وہ چیر پھاڑ لوگوں کی کر سکتا ہے تو اس وقت اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. سانپ آ گیا ہے اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بچھو ہے، کتا جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، پاگل کتا جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان بھی ہیں، جب وہ ایسے جرائم کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. جیسے مرتد کے لیے آتا ہے نا، اس کو قتل کر دیا جائے. وہ بھی ہماری شریعت نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے کہ کس طرح سے ہم نے کون سے موقع پر کس طرح کیسے انسان کو قتل کرنا ہے. اچھا، اگر کسی جانور کو مارا جائے تو اس کو اذیت دے کر نہیں مارا جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کو ایسے مارنا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے اور اس سے پہنچنے والا جو نقصان ہے اس سے بھی بچا جا سکے. جانوروں کو تکلیف بھی نہ ہو، اذیت دینا مقصود بالکل بھی نہیں ہے. ہماری شریعت ہمیں اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کرتی، بلکہ ان کو اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی دفعہ بس اس کو شوٹ کر دو اور ختم کر دو. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، سبحان اللہ، کہ اگر کسی موقع پر کسی جاندار کی جان بھی لینی پڑے تو اس کے بارے میں کتنی ڈیٹیل ہمیں بتا دی کہ اس کو بھی احسان کے رویے کے ساتھ مارو. اور دوسری طرف جو جانور حلال ہیں، کھائے جا سکتے ہیں، ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس میں چھری کو تیز کیا جائے گا، اور وہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو چھپا کر اس کو تیز کیا جائے گا. اور جانوروں کو دوسرے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تاکہ ذبح عمدہ طریقے سے کیا جا سکے، جلدی مکمل ہو سکے، اس کا خون بہہ جائے، اس کو آرام محسوس ہو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. تو اس ساری بات سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمائی. اپنے بندوں پر وہ شفقت فرمانے والی ذات ہے. نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کے حقوق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیال رکھا، بلکہ اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے ان کے حقوق بھی رکھے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا، ان کے احساسات کا بھی خیال رکھا. حدیث کا مفہوم ہے ہر جگر رکھنے والے کے ساتھ احسان کرنا لازمی ہے. مطلب کہ جانوروں کو جلانے سے منع کیا گیا، اگر کسی وجہ سے کسی جانور کو ختم کرنا ہو تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو. عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت کا معاملہ کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں پر بھی شفقت کا معاملہ کریں، اور جو جانور، جو مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے جن کے اندر جان ہے، ان کے ساتھ بھی وہ شفقت کا معاملہ کریں. انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ بہت وسیع ہے. ہر وہ کام جس سے دوسرے بندے کو آرام پہنچے وہ احسان میں آ جائے گا. مثال کے طور پر راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا، راستے میں گاڑی پارک کر دینا، راستے کو بلاک کر دینا، یہ احسان میں نہیں آتا. یہ تکلیف دینے والا مرحلہ ہے، تکلیف دیتا ہے. آگے رمضان آ رہا ہے نا، تو ہم لوگوں نے تراویح کے لیے جانا ہے، ہم نے کسی کا خیال نہیں کرنا. دوسرے لوگوں کو ہم بلاک کر دیتے ہیں، دوسروں کی گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں ہم لگا دیتے ہیں.
جب تراویح سے فنش ہو کے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ہم زور زور سے اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ احسان کے درجے میں نہیں آتا. خاموشی اختیار کی جائے, آرام سے کام کیا جائے, گاڑی کو طریقے اور سلیقے سے پارک کیا جائے, دوسروں کے لیے وہ ریسٹرکشن نہ ہو, دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, اور دوسروں کے مسائل کو حل کرنا, دوسروں پہ اسمائل کرنا, دوسروں کو اسمائل دے دینا, اس کی مشکل کو ہلکا کر دینا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یہ سارے احسانات میں آ جاتے ہیں. بزرگوں کی مدد کرنا, دوسروں کی بری باتوں سے درگزر کرتے ہوئے ان پر ظلم نہ کرنا, گھر والوں کو کھانا کھلانا, یہ بھی احسان کی بہترین شکلیں ہیں. صدقہ دینا, اچھا جاندار چیزوں کے ساتھ احسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جاندار ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہوگی, لیکن بے جان چیزوں کے ساتھ کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر سڑک جو ہے وہ بے جان ہے, کارپیٹ بے جان ہے, برتن وغیرہ بے جان ہیں. مطلب کہ سڑکیں ہیں ان کو ویران نہ کریں, جب ان کے اوپر چلیں تو آرام اور سکون کے ساتھ چلیں, آہستگی سے چلیں. کارپیٹ ہے اس کو گندا نہ کریں, اس پہ سٹین نہ لگائیں, اس کو مطلب کہ یہ نہ ہو کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہو. برتن ہیں ان کو زور زور سے نہ پھینکیں, ان کو مطلب کہ جب آپ واش کر رہے ہیں ہم اتنی زور زور سے آوازیں بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کریں. سبحان اللہ, دین کتنا باریکی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے نا کہ ان کی حفاظت کی جائے, اٹھا اٹھا کر ان کو نہ پھینکا جائے, بلا وجہ ان کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے, کارپیٹ کو گندا نہ کیا جائے, وہ گھر کا ہو یا چاہے مسجد کا ہو. یہ بات دماغ میں رکھنے والی ہے کہ اچھا گھر کا تو ہم بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں, گند نہ پڑے, صفائی رہے, بدبو نہ آئے, لیکن جب ہم مسجد میں آتے ہیں نا تو مسجد کے کارپیٹ پہ وہیں پہ کھانے لا کے کھا رہے ہیں, وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پہ سارا گند بکھیر کے ہم وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ جس طرح ہمیں اپنا گھر عزیز ہے, اسی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے, اس کی حفاظت, اس کو خوبصورت بنانا, اس کی لک آفٹر کرنا, اس کو دوسرے نمازیوں کے لیے سہولت کا باعث بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح مسجد میں کوئی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بہن اپنا بیگ ایسا لے آتی ہے جو کہ جس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے جب درس دیا جا رہا ہوتا ہے, یا وہ پلاسٹک کا بیگ نہیں ہوتا جس کے چڑ چڑ کی آواز آتی ہے, اس میں سامان رکھ کے لے آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, آواز ایک چیز نکال رہے ہیں, دوسری نکال رہے ہیں, آہستہ 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 اس چیز کو اتنا ڈرگ کرتے ہیں کہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اس سے صرف وہی نہیں ڈسٹرب ہوتا بلکہ باقی سارے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتی ہیں. پھر جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم سب کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, ہم اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, مسجد کے احترام کا ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں مسجد میں آتے ہوئے مسجد کے خاص آداب کے ساتھ داخل ہونا چاہیے, سر جھکا کے داخل ہونا چاہیے, خشوع کے ساتھ آنا چاہیے, ڈرتے ہوئے آنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوں, کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت آواز کو اونچی نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی کہیں. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو جمعے کے خطبے میں بات نہیں کریں بلکہ جمعے کے خطبے سے پہلے جب وہ خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی دوسروں سے بات نہیں کریں. ہم ہر چیز اسی کے دوران کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بہت بری بات ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اس خطبے کے دوران ہی ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں, گلے ملنے لگ جاتے ہیں. مطلب کہ یہ ساری چیزیں احسان کے خلاف ہیں جو ہم کرتے ہیں مسجد میں آ کے. ہمیشہ اٹھتے وقت, چلتے وقت, دروازہ بند کرتے وقت, کام کرتے وقت, کھانا پکاتے وقت, کھانا سرو کرتے وقت, پاؤں اٹھاتے وقت, پاؤں رکھتے وقت, نہاتے وقت, برتن دھوتے وقت, ان تمام کام کو اس طریقے سے کرنا, اس بات کا خیال رکھنا کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو رہی ہو, میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. مسجد میں فون پر اونچی آوازوں سے باتیں کرنا, کلاس ہو رہی ہے, آپ کے فون جو ہے اتنی اونچی اونچی بج رہی ہیں, ساری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی میرا بہت امپورٹنٹ میسیج آنے والا ہے یا بہت امپورٹنٹ فون آنا ہے, آپ کا امپورٹنٹ فون ہے تو اس کی وجہ سے آپ قرآن کی بات کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, آپ اللہ کی بات جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, حدیث جہاں پہ بات سنائی جا رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. آپ کی بات امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو سائلنٹ پہ لگائیں, آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں. یہ نہیں کہ اونچی آواز سے کہ سب کو ڈسٹرب کریں. ایک دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک انداز سے کر رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی ڈسٹربنس پورے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. اور
یہ کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے۔ دیکھیے دین ہمیں ہر معاملے میں احسان سکھاتا ہے اور ہمارا رویہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ دین کے مراتب میں احسان تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث جبرائیل پڑھی تھی، اس میں حدیث کے احسان کے مراتب بھی بتا دیے گئے تھے۔ اس کو اگر دیکھا جائے نا دونوں طریقوں سے، احسان جو ہے سب سے نچلے درجے میں بھی آ جاتا ہے، مطلب کہ دیکھا جائے اسلام ظاہری بات آتا ہے، ایمان جو ہے زبان اور دل کی تصدیق اور باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، پھر احسان کا رویہ ہوتا ہے جو کہ حدیث جبرائیل سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں احسان ہائیسٹ لیول ہے، کہ ہائیسٹ لیول احسان ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے کہ احسان ہائیر لیول پہ بھی ہے اور سب سے نچلے درجے میں بھی آ جاتا ہے۔ دونوں طریقوں سے اگر ہم اسلام کے لحاظ سے دیکھیں، اسلام دین اور احسان، اگر ہم ویسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے احسان ہے، پھر ایمان ہے، پھر اسلام ہے نچلے درجے کی طرف سے۔ خیر ہم دوسروں سے مل جل کر یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تعلیم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بات کو سمجھا رہے ہیں اور مثال دے کر بات کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ مثالوں سے بات بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اور ذبیحہ کے حوالے سے بات کی۔ قتل کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے حوالے سے میں اتنی بات نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم ذبیحہ کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ تعالی اینڈ پر کچھ باتیں قتل کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ رکھ دوں گی، اور اگر نہیں ملا تو آپ انشاءاللہ تعالی جو پچھلی حدیث ہیں قتل کے حوالے سے آپ اس کو جا کے سن لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ جو جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ اس کو ذبح کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جو انسان کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو، مطلب کہ جو جانور کو حلال کر رہا ہے اس کے اندر جانور کو حلال کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر کہ اس کا ہینڈ جو ہے وہ اسٹڈی ہے، مسلمان ہو یا وہ اہل کتاب میں سے ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ بت پرست ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں پہ وہ سلاٹر روم بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ اگر ذبیحہ کرنے والا ہندو کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے، سورہ المائدہ میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ذبح کرنے والے کا آلہ یا چھری درست ہو، تیز ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت اور ناخن سے ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ پتھر کی چھری ہو، لوہے کی چھری ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو یا کسی اور مٹیریل کی ہو، وہ بھی چل جائے گی ذبح کرنے کے لیے، شرط یہ کہ وہ تیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دانت جو ہے وہ ہڈی ہے اور اس سے ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کو باندھ کر مارنے یا ذبح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ حشام بن زید کہتے ہیں کہ
میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے مرغی کو کھڑا کر کے اس کو نشانہ مار رہے ہیں، یعنی کہ زندہ مرغی ہے نا، اس کو کھڑا کر کے اس پہ نشانے مار رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس وقت ان کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور اس کو پھر مارا جائے باندھ کر. اور اگلی بات یہ کہ ذبیحہ کو راحت پہنچانا اور اس کو سکون پہنچانا جو ہے ایک مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے. چھری بھی تیز ہو اور تیزی سے اس کو ذبح کیا جائے. ذبح جب کریں تو اس کے پاؤں کو کھلا چھوڑا جائے گا تاکہ جان کنی کے وقت اس کو آسانی ہو. جب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی جان نکلنا نا اس کے لیے آسانی اس کو ہوتی ہے، تو اس کو باندھا نہ جائے. ذبیحہ کی بنیادی شرائط یہ ہے کہ ساری رگوں سے خون بالکل نکل آئے. 4 چیزیں جو ہوتی ہیں نا گردن میں، 4 وینز جاری ہوتی ہیں، اس میں ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، 2 نالیاں جو ہوتی ہیں وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں. ان سب کو کاٹا جائے گا تو یہ بہت اچھا ہے. کم از کم 2 کاٹنا بہت ضروری ہے جن سے خون کی آمد و رفت ہو رہی ہے، خون آ جا رہا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کرنے کی خاطر زمین پر لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس جانور کو ذبح کرنے سے قبل ہی بار بار مارنا چاہتے ہو؟ مطلب کہ بار بار اس کو مارنا چاہتے ہو، اس کے سامنے تم چھری کو تیز کر رہے ہو. کبھی بھی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفارے قریش میں جو پکڑا جائے اسے آگ میں سے جلا دیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قتل کیا جائے اور آگ سے جلایا نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون کو بہا دے اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کو کھا لو، کہ خون بہانا جو ہے وہ لازمی ہے. ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہی تھی برطانیہ میں مرسی سلاٹرنگ کے حوالے سے، یوٹیوب پہ ہے، آپ بھی ڈالیں نا مرسی سلاٹرنگ. وہ ایک ریورٹ مسلم ہے جس کا کہ اپنا فارم ہے، اور وہ اس کے حوالے سے وہ سارے بہت خوبصورتی سے دکھا رہے ہیں اس میں کہ جب وہ ذبح کرنے کے لیے جانور کو لے کے جاتے ہیں تو وہ پہلے پانی پلاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. اینڈ کیا کرتے ہیں ان کو جب لٹاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے کان کو جو کان ہوتے ہیں نا ان کو اس کے اوپر کر دیتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں. تو وہ جانور جو اتنا اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میں اب اپنے رب کے لیے قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ کرتے ہیں نا کہ دل جو ہے نا مطلب کہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کتنی عقل اور سمجھ دی ہوئی ہے. اسی طرح قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں. پھر اسی طرح سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، اس سے سبق لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کو، احسان کو، صلہ رحمی کو اس کا حکم دیتا ہے، اس کی ریکویسٹ نہیں کر رہا، اس کا حکم دے رہا ہے. بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کر رہا ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، میرے ساتھ برا نہ ہو، میں کسی پہ ظلم اور زیادتی میرے اوپر کوئی نہ کرے، تو آپ بھی نہ دوسروں پہ کریں. کیا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اسے سیکھ جائیں، ہم اپنے عملوں کو بدل لیں، چینج کر لیں. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 195 میں
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمام تر انبیاء ان کی سے صفت رہی ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ان کی طرف سے جب بات ہوتی ہے تو کیا آتا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کذالک نجزی المحسنین، کہ وہ محسنین میں سے تھے۔ پھر اسی طرح موسیٰ اور ہارون کی جب بات آتی ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کیا آتا ہے؟ سورہ صفات میں آپ دیکھ لیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح باقی سارے پیغمبروں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ انعام کو اگر آپ کھول کے دیکھیں، اس کو پڑھیں، آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہے، جسے ہم چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت ہی دانا اور علیم ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 84 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس نے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بخشی تھی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی احسان کی صفت موجود ہوگی نا، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ احسان کے درجے کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس احسان کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ان کی نسلوں میں نیک لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، انہیں نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، ان کی اولاد میں ان کے لیے صدقہ جاریہ وہ بنتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک ہو، کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، خیر و بھلائی میں آگے بڑھے۔ خاص طور پر جب ہم خیر و بھلائی میں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کریں اور اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا شروع کریں۔ اور یہ حدیث ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو فرض کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا سورہ البقرہ میں 195 میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہ احسان کی بات کرتے ہوئے میں دو چیزیں بتا دی گی کہ احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں احسان کرنا، دوسرا بندوں کے معاملات میں احسان کرنا، اور دونوں کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جبرائیل کی حدیث تھی نا اس میں ہم نے اچھے سے اس کو پڑھ لیا ہے۔ حدیث 2 ہے میرے خیال میں، تو پلیز آپ اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ جا کے سنیں تاکہ آپ کو اس حدیث کو اچھے سے سمجھنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ احسان کسی کے بدلے میں نہیں کیا جاتا۔ احسان تو ایک یہ ہے کہ کوئی نیکی کرے اور بدلے میں ہم نیکی کر دیں، ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہ کرے پھر بھی ہم نیکی کریں۔ کیونکہ ہم نے احسان کا لیول اختیار کرنا ہے، ہم نے احسان کرنا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرے گا ویسا نتیجہ پالے گا، جیسا آپ کسی کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ احسان ایک درجہ اوپر کا لیول ہے، بہتر کام کریں گے۔ اور پھر اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا کہ میں جب کوئی برا کرے تو اس وقت بھی اس کے ساتھ برا نہ کروں بلکہ اچھا کریں۔ اور زیادہ یہ اس وقت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہے، سب کے سامنے مار رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ
احسان کا رویہ کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں خیر جاری ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، اللہ کے تابع ہوں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں، وہ دین پر قائم رہنے والے ہوں، تو بغیر کسی کی تفریق کیے اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیں۔ آج سے عہد کر لیں، آج سے اپنے سے وعدہ کریں کہ میں نے اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ ہم چوک سکتے ہیں، ہم پیچھے رہ سکتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہم 100% ہوں گے، لیکن کوشش ضرور کریں۔ جس کو جہاں جو آرام پہنچا سکتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ایسا ہی دین جو ہے وہ بہترین دین ہے جس کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ سورہ النساء آیہ نمبر 125 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ اکبر، کہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست لیا ہے، دوست کہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے، ہم سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ محسن ہے، بس تم سب احسان کرو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم محسن بن جاؤ، یعنی کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں محسن بن گیا ہوں؟ کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے؟ فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا، اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو، اگر وہ کہیں کہ تم گناہ گار ہو، برے ہو، تو تم برے ہو۔ مطلب کہ کرائٹیریا کیا دیا گیا ہے؟ نیکسٹ ڈور نیبر سے پوچھو ان کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر ان کے ساتھ بہتر ہے، اچھا ہے، تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی بہتر اور اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ محسن دوسروں کی طرف سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی طرف دیکھتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ کو فالو کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو اس کے اوپر لگانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جن کی عمر طویل ہو، لمبی ہو اور احسن طریقے سے اچھے اچھے کام کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اسے خوب مضبوطی سے کرے، مطلب کہ اچھے طریقے سے کیا رہے۔ پھر احسان کی بات جب ہم کرتے ہیں، احسان عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، کردار میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، ہر چیز میں احسان کو محلوظ خاطر رکھا جائے گا۔ عبادات میں احسان کیا ہے کہ اس کی تفصیل ہم حدیث 2 جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، دین اسلام کی بنیاد میں۔ پلیز اس حدیث کو دوبارہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی آپ کی ریویژن بھی ہو جائے اور آپ کا ایمان تھوڑا تازہ ہو جائے۔ حدیث جبرائیل میں یہ بات تھی کہ اس میں ایک محبت کا درجہ ہے، ایک خوف کا درجہ ہے۔ محبت کا درجہ پہلا درجہ ہے، محبت کے درجے میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا، بس وہ کر گزرتا ہے۔ اور جو خوف کا درجہ ہوتا ہے نا، خوف میں وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ انسان کا دل ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا، کبھی محبت بڑھ جاتی ہے، کبھی خوف بڑھ جاتا ہے، کبھی شوق بڑھ جاتا ہے، کبھی لگن بڑھ جاتی ہے، کبھی فکر بڑھ جاتی ہے، مطلب کہ اوپر نیچے ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ احسان کا لیول اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص ہمارا زیادہ ہوگا وہ درجہ بڑھتا جائے گا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اس کی صفات کے ساتھ ہو اور اس کی صفات میں کامل محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کامل اللہ تعالیٰ سے گمان بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، ان میں ہمیشہ بہترین کو مد نظر رکھتا ہے، اور ہر اس بات سے جس پر سے دل میں شکوہ آنے لگتا ہے وہ فوراً شکر کا رویہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔
پھر یہ کہ وہ اچھا وضو کرنے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا وضو اچھی طرح ہو، کونیاں اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے گیلی ہوں، مسا اچھی طرح سے وہ ٹھیک طریقے سے کرنے کا عادی ہو، اس کو کرنا آتا ہو، پاؤں اچھی طرح سے اس کے دھوئے ہوئے ہوں، پھر اس طرح کھڑا ہو کہ نماز ادا کرے کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مطلب کہ مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، ہم نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں. مسلح پر کھڑے ہو کر بھی دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی سوچ میں لگے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے کرے اور پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹھا دیتا ہے. پھر اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہوئی. ماں باپ کے ساتھ وہ نان مسلم بھی ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، انلیس وہ آپ کو برے کام کی طرف کرنے سے روکیں، برے کام کرنے کی ترغیب دیں اور اچھے کام سے روکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے. پھر یہ کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے، اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے، اس کے گھر کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کی جائے، اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کی جائے. اولاد کے ساتھ حسن سلوک میں کیا آ جاتا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ان کو سکھائی جائے، جائز اور ناجائز کی بات ان کو بتائی جائے، دین کی تعلیم دی جائے، روزہ ان سے رکھوایا جائے، بچوں کو پیار دیا جائے، ان کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے. اور بعض لوگ اس وقت ہوتے ہیں نا کہ دین کی تعلیم تو بچوں کو دے دیتے لیکن ان کو پیار نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے دوسروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، دوسروں میں پیار ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. وہ ان کو کیا پھر ان کی تربیت کیسے کریں وہ ہمیں نہیں اندازہ. اگر بچے کو یہ یقین ہو کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بچے کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ، اس حدیث میں صرف ایک چیز کے ساتھ احسان نہیں، ہر چیز کو گنوا دیا. وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، وہ انسان ہے، وہ رشتے ہیں، وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے. ہر چیز میں احسان کے رویے کو لازم پکڑ لینا ہے، وہ واجب ہے، وہ کرنا ہے. اگر انسان اس لیول تک آ جاتا ہے تو اس کی عبادتیں دیکھ لیں، اس کے کردار دیکھ لیں، اس کے رویہ دیکھ لیں، اس کا اخلاق دیکھ لیں، کیسے نہ وہ بدلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن اور سنت کی بات کو سن کر اس پر پونڈر آن کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر کو بدل دے، ان کے ظاہر کو بدل دے، ان کے باطن کو بدل دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو میری طرف سے انسان اور بشری تقاضا ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ میری پکڑ نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نیکیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اچھی صحبت عطا کرے، ہمارے بچوں کو اچھی صحبت عطا کرے تاکہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں. وہ بہترین ساتھی ہمیں عطا فرما پروردگار عالم، جو دین کے کام کو بہترین طریقے سے ساتھ لے کر چلنے والے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.